إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علیہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور مل کے بلندتر صلوات بھیج دیں مولا علی مرتضی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد محمد. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا اپنے بندوں کو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. جلدی دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض. جنت اتنی وسیع ہے کہ جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. ایک ایک انسان کی جنت، کیونکہ وہ لامحدود ہے تو وہاں کوئی محدودیت نہیں ہے. وہ جتنا جسے چاہے عطا فرماتے ہیں. ہم جب کسی کو بطور قرض یا بطور امداد کچھ دیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے مال و متاع میں سے کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ محدود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لامحدود ہے. تو عدت للمتقین، اس نے یہ جو زمین و آسمان کے برابر جنت ہے متقین کے لیے آمادہ کی ہوئی ہے. مال متقین کے نام پر ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک خاص نقطے کی جانب ابتدائی مجلس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اسے ہم اپنی زندگی کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معاملے میں ایک درس حاصل کر سکیں. دیکھیے یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ سرعت اختیار کرو، جلدی دوڑو اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف. اس مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ زمانی ہے ماہ رجب المرجب. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ وسیلے مکانی رکھے ہوئے. آپ تشریف لے جائیے کربلا مولا، آپ عبداللہ حسین کی ذریعے کے سامنے موجود ہیں. آپ یہ وسیلہ مکانی ہے اللہ کی جنت اور مغفرت کو حاصل کرنے کا. کچھ ہیں وسیلہ زمانی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہیں اللہ کے حرم زمانی، کچھ ہیں حرم مکانی. حرم زمانی ہے کعبۃ اللہ، حرم مکانی ہے کعبۃ اللہ، کہ وہ مقام جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، بیت اللہ کا، اللہ کا گھر. اللہ رہتا تو نہیں وہاں پر، اللہ نے منسوب کیا اس مقام کو اپنی جانب. وہ کیوں منسوب کیا آپ جانتے ہیں کہ ولی اللہ کی آمد ہوئی ہے اسی ماہ رجب المرجب میں بیت اللہ میں. تو آپ غور کیجئے گا کہ کچھ ہے حرم مکانی، کچھ ہے حرم زمانی. وہ زمانہ ہی پورا گویا اللہ کے حرم کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں ہے ماہ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک.
اور چونکہ ہم رجب المرجب سے متصل ہونے والے ہیں تو آپ اس گفتگو کو استقبال ماہ رجب کے عنوان سے بھی لے سکتے ہیں کہ کس آمادگی کے ساتھ ہم ان 3 مہینوں میں داخل ہوں. پہلے آواز ٹھیک تھی؟ ایک مل کے صلوات بیتے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مثال اس کے لیے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. ایک مثال اس کے لیے دی جاتی ہے کہ جیسے فرض کیجیے کہ ایک وہیکل ہے اور اس میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں آخر میں وہ زیرو تک وہ اس کلومیٹر تک رہ جاتا ہے کہ بھائی پیٹرول اب ختم ہو گیا بالکل، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو یہ کہ 40-50 کلومیٹر اور ڈرائیو ہو جائے گی زیرو کے بعد بھی. کرتے کرتے آخر میں فرض یہ کہ واقعاً کسی موقع پر وہ وہیکل رک جائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لیکن اتفاق ایسا ہو کہ جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے عین جہاں وہیکل رکی ہے وہاں سے لے کر آپ کی منزل تک ایک سلوپ آ جائے جس سے آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہی نہ رہے. بس آپ نے فقط بچتے بچاتے اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے. یہ ہے ماہ رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک، کہ جب انسان اس کے اعمال اس کا تقوی فرض کیجئے کہ لذت دنیاوی میں خواہشات نفسانی میں کہیں پر آ کر ایک مقام پر بس رک گیا ٹھہر سا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حرم زمانی عطا کیا ہے کہ تمہیں منزل تک پہنچنے کے لیے ہم تمہیں 3 تحفے عطا کر رہے ہیں، رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک. اس لیے ماہ تجلی نور ولایت ہے. ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے. اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ جب مومن رجب میں روزہ رکھتے تھے تو کہتے تھے کہ رجب میرا مہینہ ہے. تو جو اللہ کا مہینہ ہے وہی ولی اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے. تو گویا جس طریقے سے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں پہنچ سکتے اور شعبان سے گزرے بغیر رمضان تک نہیں پہنچ سکتے، ویسے ہی ولی اللہ سے گزرے بغیر رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ سے گزرے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تک مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں ان اعمال کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو مفاتل جنان میں بھی مل سکتے ہیں، اس پہ کئی مرتبہ گفتگو ہو بھی چکے. فقط ایک ہلکا سا اشارہ مجھے آگے بڑھنا ہے تھوڑا سا. مثلا لا الہ الا اللہ کہنے کی اس ماہ میں خاص تاکید ہے. 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، 1000 مرتبہ پورے مہینے میں، ایک دن میں نہیں پورے مہینے میں. تو آپ اگر 35 ٹائمز ڈیلی کہتے رہیں تو 1000 مرتبہ سے زیادہ ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے. ذرا غور کیجیے گا، لا الہ الا اللہ اس سے آپ کے لب نہیں ہل رہے ہوتے آپ ذکر کرتے ہیں. اس لیے ائمہ علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جن کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ سامنے بیٹھے بھی ہوں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوتے تھے، اس لیے کہ ذکر اور ورد میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن سامنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ اب بعد میں جا کے آئینے میں یہاں تو نہیں پاسبل، آپ جا کے چیک کیجیے گا تو وہ حروف لب نہیں ہے اس ذکر میں لا الہ الا اللہ. اور 1000 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کی تاکید ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ. تو اگر رجب المرجب کو آپ دیکھیے تو اس کے اگر کچھ اہم ترین اعمال میں سب سے پہلے روزہ. یہ میں آپ کو پہلی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ ہم پہلے ہی سے الرٹ ہو جائیں کہ ابن سالم سے روایت ہے کہ رجب کے چند دن باقی رہ گئے تھے تو امام صادق علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا کہ اتنے دن گزر گئے کہ کیا تم نے کوئی ایک بھی روزہ رکھا ہے ماہ رجب المرجب میں؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا میں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا. تو امام نے کہا خدا شاہد ہے کہ تجھ سے اتنا ثواب فوت ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے کسی کو ہے ہی نہیں. یعنی اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان جملہ ہے یہ روا روی میں سن لینے والا جملہ نہیں ہے. یعنی امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اتنا ثواب مس ہوا ہے کہ جس کا اندازہ سوائے خدا کے اور کسی کو نہیں ہے. تو کم سے کم ایک روزہ یہ ہمارے ٹارگٹ میں ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم ایک روزہ رکھ لیجئے. اگر کسی پر قضا روزہ ہے تو اس پر واجب ہے کہ قضا کی نیت سے رکھے، لیکن رجب کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک دن روزہ رکھے ماہ رجب میں مثلا اللہ اسے جہنم کی آنکھ کو سے 1 سال سے دور کر دے گا. جو 3 دن روزہ رکھے اس پہ جنت کو واجب کر دے گا. پھر امام علیہ السلام نے عجیب جملہ کہا، اس پہ میں تھوڑا سا رک کے بات کرنا چاہوں گا، علم کلام کی بڑی امپورٹنٹ بحث ہے یہ. امام نے کہا کہ جو ماہ رجب المرجب میں ایک دن بھی روزہ رکھ لے اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ اس کا احترام کرے گا. اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ پر کوئی شے واجب نہیں ہو سکتی. تو یہ روایات میں لفظ کیوں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا؟ یہ اس کا مطلب اللہ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ اس کو یہ جزا دے، یعنی اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اس عمل کی یہ جزا ہونی چاہیے، اور چونکہ حکمت کے عین مطابق ہے لہذا اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. بات واضح؟ مثلا حق علی اللہ، اللہ کے اوپر یہ حق ہے، اللہ کے اوپر یہ فرض ہے. یہ آپ سرچ کیجئے نا احادیث میں 118 مرتبہ ہے احادیث میں یہ فقرہ کہ امام نے فرمایا کہ تم فلاں عمل کرو، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اس عمل کرنے والے کو یہ جزا دے گا. 118 مرتبہ ہے. مثلا فرمایا امام نے کہ اگر کوئی کسی مومن کو طعام کھلائے تو اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ اسے جنت کا طعام کھلائے گا. یعنی کسی مومن کو کھانا کھلانا اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے کہ اسے جنت سے طعام دیا جائے. آپ مجلس میں بار بار سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہے، امام معصوم کا کلام ہے، جو سبحان اللہ کہے گویا اس نے اپنے پورے وجود کو، اپنی حیثیت، عزت اور آبرو کو جھکا دیا اللہ کے سامنے، چونکہ وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. میں عیب سے پاک اور منزہ نہیں ہوں، وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو سبحان اللہ کہے، امام نے فرمایا کہ اس نے اپنی عزت ناک کا لفظ امام نے استعمال کیا، یعنی آبرو کو جھکا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اور اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ پھر اس سبحان اللہ کہنے والے کی اس وقت نصرت کرے جب وہ مشکل میں ہے. یہ خود مجلس میں جب آپ سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عبادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہوا ہے کہ ہر سبحان اللہ کہنے والے کی وہ نصرت کرے گا اگر وہ ولایت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ خود بخود ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے. ایک حدیث کم سے کم میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ رہا ہوں، ہے رجل مرجب ہی سے متعلق. 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا ہے. اس سے میں اپنے ایک موضوع کی طرف چلا جاؤں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے جو، اور جس کا تعلق فقط رجب سے نہیں، ہماری پوری زندگی سے. 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا جس کا نام ہے داعی، دعوت دینے والا. جیسے رجب مرجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے، 2 دن بعد داخل ہونے والا ہے تقریباً، تو جیسے ہی رجب مرجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ ہر رات مغرب سے لے کر فجر تک زمین والوں کو ایک صدا دیتا ہے. اور وہ صدا کیا ہے؟ بڑی سننے کے لائق ہے. طوبی للذاکرین، اللہ کی طرف سے صدا دیتا ہے طوبی للذاکرین، کہ ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. طوبی للطائعین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے. ماہ رجب مرجب میں لوگ اعمال کم سے پوچھتے ہیں. میں نے عرض کیا روزہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، صدقہ دینا، استغفار کرنا، یہ رجب کے اہم اعمال میں سے. لیکن آپ کو بتاؤں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ سب سے بھی زیادہ اہم عمل یہ کچھ بھی نہ کیجیے. آپ فرض کیجیے اعمال لیلۃ الرغائب جو اگلی شب جمعہ ہوں گے، فرض کیجیے کہ وہ بھی نہ کیجیے. عمل ام داؤد بھی نہ، کچھ بھی نہ کیجیے. صرف ایک کام کیجیے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیجیے. یہ سب سے افضل عمل ہے. کتنی مستورات ایسی ہیں کہ میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں انہیں، لیکن تقویٰ کا بھی اوور ڈوز ہوتا ہے. کبھی صبح کو دعا، شام کو دعا، رات کی دعا، رجب کی دعا، جی اٹھتے وقت فوراً دعا، نماز شب سے پہلے دعا، نماز شب کے بعد دعا. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. میں کہا جذبے کی تو میں قدر کرتا ہوں، لیکن ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ آپ بے حجابی چھوڑ دیں. آپ کوئی عمل نہ کیجیے. بس اوقات عمل کرنا آسان ہے، اس خواہش نفس کے خلاف عمل کرنا مشکل ہے. بات واضح؟ یہ امام کا کلام ہے. ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ان تدنینی من قربک، پروردگار میں تجھے سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنا قرب عطا کر. قرب کیسے حاصل ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تیرا قرب کیسے حاصل ہو؟ کہ موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرا قرب اسے حاصل ہوگا کہ جو ورع عن المحارم، جو حرام سے اپنے آپ کو روک سکتا ہو، اسے سب سے زیادہ قرب حاصل ہوگا. جس کا ہاتھ حرام سے روک سکتا ہو، جس کی زبان حرام سے روک سکتی ہو، جس کی نگاہیں حرام سے روک سکتی ہو. مشکل کام ہے، دعاؤں سے زیادہ مشکل کام ہے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو آپ اس حدیث کو سنیں گے. ابھی سے سن لیجیے کہ جب رسول اللہ نے بھی پورا خطبہ دیا، خطبہ شعبانیہ، رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے، اور پورے رمضان کے فضائل بیان کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے سوال کر لیا رسول اللہ سے، جو صاحب ممبر سلونی ہے وہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ جو اول کائنات ہے، کہ یا رسول اللہ یہ بتلائے گا کہ یہ رمضان المبارک کی اتنی فضیلت آپ نے بیان کی ہے تو اس میں افضل عمل کون سا ہے؟ حضور مکرم نے نہ یہ بتایا کہ دعائے جشن کبیر پڑھو، نہ شب قدر کے اعمال بتلائے.
نہ حتی تلاوت قرآن کو بدلا، جبکہ کتنا زیادہ افضل عمل ہے تلاوت قرآن رمضان المبارک میں. فرمایا اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا ماہ رمضان المبارک کا افضل ترین عمل ہے. ایک مل کے صلوات بھیجا گا رسول اللہ اور ولی اللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس پر زیادہ توجہ رکھیے کیونکہ نماز نہ قضا ہونے پائے، کوئی فعل حرام، کوئی حرف حرام زبان سے جاری نہ ہونے پائے. یہ سب سے اہم عمل ہے. باقی سارے اعمال آپ کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ادھر ادھر سے آتے جائیں گے، کچھ زیادہ موثق، کچھ غیر موثق وغیرہ سب کچھ. واٹس ایپ پہ سبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ اچھا بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے وہاں جو کچھ آپ کے پاس آتا جائے ان سب کی باری بعد میں آتی ہے. پہلے یہ کہ حرام سے بچا لو، حرام رزق سے بچا لو، حرام نگاہ سے بچا لو. اس کے بعد وہ جو فرشتہ ہے نا 7ویں آسمان پر، وہ ماہ رجب میں کیا صدا دیتا ہے پتہ ہے؟ جب کوئی اپنے آپ کو حرام سے بچا لے تو ہوگا کیا. اب یہ حدیث ہے، اس کو تحمل سے سنیے گا، اس لیے کہ الفاظ میں جب ترجمہ کروں گا تو پھر آپ تک بات پہنچ. انا جلیس یقول اللہ تعالی، وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، اللہ یہ کہہ رہا ہے انا جلیس من جلسنی، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. ہاں، اللہ کے ساتھ جو مجلس کرنا چاہتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں. وَمُطِيعُ مَنْ أَطَاعَنِي. یہ فقرہ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں انگوش بدنداز تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. بہرحال میں ترجمہ کی خدمت کر دوں. اللہ کہتا ہے میں مطیع ہوتا ہوں اس کا جو میرا اطاعت گزار بنتا ہے. اللہ کیسے مطیع ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے مطیع ہو سکتا ہے؟ یہ کمال محبت کا اظہار ہے. یعنی پھر اللہ کہتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تیری مرضی ہوگی نا وہ کروں گا. اللہ مطیع ہو جائے، آپ جان رہے ہیں لٹرل فارم میں نہیں، یہ مستدرک المسائل کی روایت ہے. سید ابن طاؤس نے لکھا اقبال میں، بڑے معتبر علماء نے لکھا ہوا اسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا، اے میرے بندے، تو نے قدم قدم پر میری اطاعت کی، اب جب تو جو چاہے گا. امیر المومنین چاہیں گے تو زندہ پر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو مردہ ہو جائے گا. سیدہ سلام اللہ علیہ فرمائیں گی کہ رضوان جنت درزی بن کر کپڑے سلنے کے لیے گئے ہوئے، یہ ہے مطیع من اطاعنی، میں مطیع ہو جاؤں گا جو میری اطاعت کرتا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا. اور یہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے حدیث، ان کے لیے اس کمال معراج پر ہے، ورنہ ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو سب سے اہم بات یہ، اور اس پر کئی سارے عرفاء علماء کے واقعات ہیں، میں اس طرف جا کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ بات واضح ہو چکی ہے. ایک بات یہ، آپ رجب المرجب میں دعاؤں کو دیکھیے گا، ایک تو بات یہ طے ہے، آپ رجب ہو یا اس وقت جمادی ثانی کا اختتام ہے، جیسا خزانہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے اللہ سے مناجات کا، دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، یہ طے ہے. اب آپ غور کیجئے، جب آپ کسی امام کی دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ابن زکوان آتے ہیں صادق علیہ محمد کے پاس، سجاد کے نام سے مشہور تھے. یہ ایک ہے امام سجاد، اور امام کے صحابیوں میں زکوان ہے جو کہ سجاد کے نام سے اتنا سجدہ کرتے تھے اور اتنا گریا کرتے تھے کہ آنکھیں نابینا ہو گئی. اچھا، جو بے انتہا دعا پڑھنے کا عادی ہو نا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ بہت مشکل حاجت ہے تو دعا بتلائیے گا، اور نماز جعفر طیار، زیارت جامع کبیرہ، نماز شب اور صدقہ زیارت عاشورہ یہ پہلے سے کر رہا ہوں. تو عالم کیا کہے گا سامنے؟ کہے گا بھائی بس میرے پاس تو اتنا ہی تھا، مجھے پتا تھا، اب آپ نے تو خود ہی سب کچھ بتا دیا. تو کبھی اللہ کی مصلحت ہے جو پوری نہ ہو. اب ایک شخص ہے جو صبح و شام دعا کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، ایسا کہ سجاد اس کا نام مشہور ہو جائے اور اتنا گریا کرے خوف خدا سے کہ آنکھیں نابینا ہو جائیں، وہ آئے صادق علیہ محمد کے پاس کہ مولا کوئی دعا بتلا سکتے ہیں مجھے؟ تو وہاں بحر بے کرا ہے نا علم کا، وہاں دعا ختم نہیں ہو سکتی. عالم کی لمیٹیشن ہے کہ وہ آپ کو یہی 4-5 چیزوں میں سے کچھ بتلا سکتے ہیں، وہاں تو ختم نہیں ہو سکتا. ہاں کہ امام یہ کہیں گے تم سبھی کچھ پہلے سے کرو تو اب میں کیا بتاؤں تمہیں. اور
کیا بتاؤ نہیں, یہاں پر یہ عرش الہی کا خزانہ ہے, یہاں پہ جو ہے وہ عطا ہو رہا ہے یہاں پر. تو امام نے کہا کہ صبح و شام یہ پڑھو اور نماز کے بعد یہ پڑھو کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسل ومن لم یعرف. یہ دعا امام نے جو آپ کے معافی ضمیر میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نو کی زبان پر ہے, یہ دعا اس وقت امام نے تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھو. اور اس میں جو خاص اور خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ اے وہ جو اسے عطا کرتا ہے جو تجھے جانتا ہے, اے اللہ تو اسے عطا کرتا ہے من لم یعرف, جو تجھے نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کیا خالی مومنوں کو نعمت دیتا ہے, کافروں کے پاس نہیں ہے کہ ومن لم یعرف, جو تجھے نہیں مانتا, جو تجھے نہیں پہچانتا, سب کو دیتا ہے تو نعمت. تو پھر مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تو اسے بھی دے رہا ہے کہ جو تجھے نہیں مانتا, تو اسے بھی دے رہا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا, تو ہم مانگے کیوں؟ مانگنا خالی اس لیے نہیں کہ مل جائے, مانگنا اس لیے ہے کہ کہاں سے مل رہا ہے, اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب پہ نگاہ رہے, اس لیے مانگنا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. دعا کا مطلب فقط حاجت کا طلب کر لینا نہیں ہے, جو اصلی سورس ہے کہ جہاں سے سب کچھ ہے اس تک اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے, یہ دعا کا مطلب. اچھا, دعا میں جب بھی آپ, یہ حدیث ہے بڑی لطیف, فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو, اور جب یہ چاہو کہ تم خدا سے بات کرو تو دعا کرو, اور اگر یہ چاہو کہ دونوں آپس میں گفتگو کریں تو نماز پڑھو. اس لیے کہ نماز میں قرآن بھی ہے, نماز میں دعا بھی ہے, اس لیے نماز افضل ترین عبادت ہے, کیونکہ نماز میں ایک حصہ قرآن ہے, ایک حصہ دعا ہے. نماز میں کبھی آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس لیے نماز معراج المومن ہے نا, بات واضح. اب جس امام کی بھی دعا پڑھیں, گویا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے اس وقت, اس لیے کہ ہر انسان کی تجلی اس کے کلام میں ہوتی ہے. خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ, ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بزدل کا کلام اور ہے, شجاع کا کلام اور ہے, بخیل کا کلام اور ہے, سخی کا کلام اور ہے, کبھی حضرت امیر کا کلام اور ہے, غریب کا کلام اور ہے. ہر ایک انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ معاملہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی ہے, بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہے, کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ لقد تجلی اللہ فی کتابہ, اللہ نے اپنی تجلی کی ہے کتاب میں, اپنے قرآن میں. اللہ کی تجلی, اللہ کی تجلی یعنی 1001 اسماء حسنہ اللہ کے جو ہے نا وہ تجلی پا رہے ہیں قرآن کریم میں. من غیر ان تکونوا تبصرون, بس تم نے ایسے تجلی کی تم دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ کی تجلی ہے قرآن. عامل المومنین کی تجلی ہے دعائے کمیل, عامل المومنین کی ذات کا ایک حصہ ہے, ایک تجلی ہے. ہاں, امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی والا صفات کی نور کی ایک تجلی ہے دعائے عرفہ. جس امام کی آپ دعا پڑھیں, آپ سمجھ لیجیے کہ ان کی زیر تربیت ہے آپ. پھر امام کیا کرتے ہیں اس دعا کے ذریعے, کیا کرتے ہیں؟ کل ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی, میں زیارت جامع کبیرہ پہ گفتگو کر رہا تھا, تو میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنا ثواب کی نیت سے, وہ بھی افضل ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے فضائل آپ کو معلوم ہو, ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم تجدید بیعت کرتے ہوئے امام سے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں. ہر ایک کے اپنے اپنے درجات. ایک دفعہ یہ کہ دعا کو محض ثواب کی خاطر پڑھنا, اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں, دعا سے اس تربیت کو لے لینا جو امام ہم سے چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ امام پتہ کیا کرتے ہیں دعا سے؟ وقت میرے پاس نکلا جا رہا ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کبھی اس میں گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ, موقع مل سکا تو, کہ امام اس دعا کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ آپ کی آرزوؤں کو بلند کر دیں, چھوٹی آرزویں نہ ہوں آپ کی. چلیں آپ کے حساب سے شاید سمجھاؤں. ڈنمارک میں کانفرنس ہو رہی تھی, اور وہاں پر مستشرقین تھے, اور کرسچنز تھے, اور ایتھسٹ تھے, فلاسفرز, جو اس بات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی انسان کی قیمت جانچنی ہو تو کیسے ہوگی, اس کی ویلیو. اب یہاں پر مذہب اللہ رسول کی بات نہیں ہے, بات ہو رہی ہے وہ کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا. انسان بحیثیت انسان کسی کی قیمت جاننی ہو تو کیا ہے؟ تو آغا تقی جعفری وہ ایران سے گئے ہوئے تھے وہاں خطاب کرنے کے لیے, تو انہوں نے وہاں گفتگو کی, اور گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی قیمت اس کی آرزوؤں سے, دیکھو اس کی آرزو کیا ہے, اتنی اس کی قیمت ہے. کسی کی قیمت, کسی کی آرزو کیا ہے, میری 10 پراپرٹیز ہوں, اتنی اس کی قیمت ہے. اس کی چونکہ آرزو یہیں تک ہے. کسی کی آرزو یہ ہے کہ میرے پاس جب بھی کوئی لیٹسٹ آئی فون آئے تو میرے پاس پہلے ہی دن ہو, اس پہ زندگی کا سارا زور لگا دے گا. اس کی قیمت اتنی ہے, اس کو وہ مل جائے وہ راضی ہے. کسی کی قیمت یہ ہے کہ میں ولی اللہ تک پہنچوں.
ہاں کسی کی قیمت محبت امام حسین علیہ السلام، کسی کی آرزو، یہ اس کی قیمت. سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کی جتنی آرزو ہے اتنی اس کی قیمت ہے. کسی کی آرزو جنت ہے، اس کی قیمت ہے، بڑی بات ہے. کسی کی آرزو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہم نشینی ہے، اس کی وہ قیمت ہے. اگر تقی جعفری کہتے ہیں کہ میں خطاب کر کے نیچے آیا، یہ تو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں نا، انہوں نے تو اپنی طور پر ایک گفتگو کی. کہتے ہیں لوگ میری تعریف کر رہے تھے، اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی. میں نے کہا مجھے اجازت ہے کہ پھر میں روسٹم پہ جاؤں، ایک چھوٹا سا فکر رکھوں. تو کہتے ہیں کہ میں روسٹم پہ آیا اور میں نے آ کے کہا کہ یہ جو آپ نے مجھ سے سنا کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی اس کی آرزویں ہیں، یہ میں نے خود سے نہیں کہا ہوا، یہ میرے امام علی جن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہوا ہے. یا علی، اتنا بڑا جملہ کسی غیر معصوم سے صادر ہو نہیں سکتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا علی جن ابی طالب نے اپنی حکمتوں میں بیان فرمایا ہے کہ قدر الرجل علی قدر ہمتہ. ہر انسان کی قدر اس کی ویلیو، اس کی ہمت، اس کی آرزو، اس کی تمنا کے مطابق ہے. بات واضح ہوگی؟ دعاؤں کے ذریعے اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ آپ کی آرزوؤں کو بلند کر دیتے ہیں. خالی دنیا کی آرزو نہیں رہتی پھر. بات واضح؟ پروردگار اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، تو تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا. یہ کتنی بلند کر دی امیر المومنین نے آپ کی آرزو. پروردگار اگر میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں، یہ خود عذاب پر صبر کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ میں پتہ ہے فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آخرت کی آگ کی کم ترین درجے پر جل رہا ہو نا، اسے دنیا کی آگ کے شدید ترین درجے پر پھینک دیا جائے تو وہ سکون اور راحت کی نیند سو جائے گا. اس لیے کہ دنیا کی ساری آگ آپ جمع کر لیجئے تو کیا کرے گی؟ جسم کو جلسا دے گی، ختم. روح کو تو نہیں جلا سکتی. آخرت کی آگ روح کو جلاتی. دنیا کی آگ جسم کو جلاتی، روح کو نہیں جلا سکتی. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. نار اللہ، اللہ نے کہا ہے، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. یا اللہ، اس کی آپ کیفیت کو محسوس کیجئے گا. نار اللہ الموقدہ، کسی فرشتے کی نہیں، نار اللہ. جیسے جنتی ہے نا، میری جنت، ویسے نار اللہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. التی تطلع علی الافئدہ، جو جلا دے گی درون کو، روحوں کو، دلوں کو. مولا کہہ رہے ہیں پروردگار اگر میں تیرے اس عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا؟ یعنی تیری جدائی اس سے بھی بڑا عذاب ہے. امام حسین علیہ السلام سے جدائی اس سے بھی بڑا عذاب ہے. ہمیں احساس نہیں اس میں. تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ ہماری آرزوؤں کو بلند کر دیا. حتیٰ وہ کہ جو مادی ترین ہماری خواہشات ہیں ان میں بھی جب آپ اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے وارد ہو تو ان مادی خواہشات کو بھی وہ آسمانی کر دیتے، زمینی نہیں رہنے دیتے. کیا نکاح کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان اغننی بحلالک عن حرامک، پروردگار تو مجھے حلال کے ذریعے حرام سے محفوظ کر دے. کسی نے صادق آل محمد سے کہا کہ مولا کیا عمل جنسی اس پر بھی کوئی اجر و ثواب ہے اگر وہ حلال سے؟ تو امام نے کہا کیوں، بالکل ہے. زنا پر اللہ نے عذاب بھی رکھا ہوا کیا؟ تو جب زنا پر عذاب ہے تو اس میں ثواب کیوں نہیں؟ اگر اس نیت سے ہے کہ پروردگار حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا لے. خالص ترین زمینی اور مادی کام کو اہل بیت علیہ السلام نے آسمانی بنا دیا. کھانا پینا زمینی کام ہے. قوی علی خدمت کا جوارح، پروردگار مجھے طاقت اس لیے عطا کر کے تیری اطاعت کر سکوں. آسمانی بن گیا. یہ ہے دعا کا کام. اب واضح ہو رہی؟ دعا کو فقط لخلق لسانی کے حد میں نہیں پڑھیں کہ بس پڑھ کے سپیڈ میں گزر گئے. تھوڑا سا اس میں غور کریں اور تھوڑا سا سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام آپ کو پہنچانا کہاں چاہ رہے ہیں، آپ کی آرزوؤں کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ ماہ رجب المرجب میں جب آپ دعاؤں کو پڑھیں گے تو آپ تھوڑا سا ترجمے پہ دقت کیجئے گا اور آپ یہ دیکھیے گا اہل بیت علیہ السلام چاہتے کہ آپ کی آرزو کیا بنے، تمنا کیا ہو آپ کی. چھوٹی تمنا نہ رکھیں. عزیزوں، پھر اہل بیت جب دامن تھامتے ہیں اور دامن گویا بچاتے ہیں اور پکڑتے ہیں ہمارا، اور ہاتھ پکڑتے ہیں گویا یوں کہوں، کیونکہ رجب المرجب، رجب کا عمرہ اس کی الگ تاکید ہے.
مولا علی کی زیارت رجب میں الگ تاکید ہے، امام حسین کی زیارت الگ تاکید ہے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت الگ تاکید ہے۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، اس کو سن لیجیے گا، یہی ربط مصائب ہے اور شاید کسی لائق ہو، آپ غور کیجیے گا۔ 40 سال پہلے کی بات ہے کہ تہران کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ملینئر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کئی ڈیلز ایسی ہوئیں کہ جس میں ملینز کے نقصان کیے انہوں نے، ایک کے بعد ایک، اور لون اتنا ہو گیا کہ سب کچھ جو کیپٹل تھا وہ چلا گیا، اور اس قدر لون بڑھ گیا تھا کہ کہتے ہیں منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور لوگ گھروں پر آ کے نوک کرتے تھے تو دروازہ نہیں کھول پاتے تھے۔ ان کی زوجہ پریشان ہو گئی تھی، کہتے ہیں میں انتہائی ڈپریسڈ اس کیفیت میں تھا۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے اپنے 2-3 احباب کو فون کیا کہ میرے لیے کچھ فائنینشیل ہیلپ کر دو، تو کہتے ہیں سب نے منہ موڑ لیا۔ کسی نے کہا اپنا گھر بنا رہا ہوں، کسی نے کہا میرے بچے کی شادی ہے، کسی نے کہا مجھے ٹریول ہے، کسی نے مدد نہیں کی۔ صادق علی محمد کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کو 3 کیفیتوں میں پہچانو، ایک غصے میں، ایک سفر میں، تیسرا مالی حاجت کے وقت۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور یار اس سے اچھا تو کوئی دوست لگتا ہی نہیں مجھے، لیکن جہاں کہیں کسی فائنینشیل مشکل میں آپ آ جائیں اور آپ کسی سے ہیلپ مانگ لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی پھر کون منہ موڑتا ہے، کون سامنے جواب دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ غصے میں پہچانو، دوسرا یہ کہ سفر میں پہچانو، تیسرا یہ کہ فائنینشیل مشکل میں پہچانو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے سارے دوستوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میری زندگی تنہائی میں تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میں کیا سوسائڈ کر لوں گا، کیا کر لوں گا۔ دفعتاً ایک خیال آیا میرے دل میں نے اپنی وائف سے کہا کہ دیکھو سارے دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، ایک شخص کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ ہے علی ابن موسیٰ رضا۔ علی ابن موسیٰ رضا دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مشکل وقت میں منہ موڑ لیں گے یا کچھ کریں گے، کیونکہ ان کی کچھ مجلسوں میں تو میں گیا ہوں، کچھ تو میں نے ان کے لیے گریہ کیا ہے، 1-2 بار زیارت پر بھی گیا ہوں، تو کیا وہ اس مشکل میں تھامیں گے یا نہیں، وہ بھی چھوڑ دیں گے دوسروں کی طرح۔ میری وائف نے کہا کہ جاؤ گے کیسے، حتیٰ یہ کہ بس میں جانے کا کرایہ نہیں ہے، کہ اگر ہو سکے تو اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑا سا قرض لو، کچھ مانگ لو اور اس کے ذریعے سے میں چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میری وائف نے بڑی مشکل سے اپنے بہن بھائیوں سے کچھ لون لیا، اور صرف اتنا تھا، میرے پاس ہوٹل میں رکنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، میں جاؤں صبح صبح وہاں پہنچوں، نماز فجر پڑھوں اور اپنی دعا مناجات کروں، ظہر کی نماز پڑھ کے دوسری بس لے کر واپس تہران آ جاؤں۔ بس ایک معمولی سی رقم تھی، 1 روٹی 2 روٹیاں لینے کے لیے تاکہ میں لنچ کر سکوں۔ کہتے ہیں وہ لے کر میں مشہد پہنچا صبح صبح مولا رضا علیہ السلام کی زرعی مطہر پر۔ آج سے 40 سال پہلے شاید رش بھی تھوڑا کم ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور واقعاً دل شکستہ تھا، تو جا کر بس ایسے کہ جیسے میں پھوٹ پڑا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا میں، اور جو کچھ مجھے آتی تھی دعا، جیسے مناجات آتی تھی وہ میں پڑھتا رہا، اس ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی ایسی کیفیت نہیں ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید میرا سر نہ پھٹ جائے اس وقت کہیں۔ کہتے ہیں 2-3-4 گھنٹے اس حالت میں گزرے، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا وقت کتنا ہوا ہے تو ظہر میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں باہر جاتا ہوں، مختصر سا لنچ کر لیتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے آتا ہوں واپس، نماز پڑھ کے دوبارہ چلا جاؤں گا تہران۔ باہر نکلا اور کفشداری ہوتی ہے نا جس میں نمبر دیتے ہیں آپ کے جہاں شوز رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے میں نے اپنے جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی، اور وہ جو تہران واپس جانے کے پیسے تھے وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میری حالت ایسی ہو گئی، میں دوبارہ گیا زری پر، کچھ کہا نہیں میں نے، لیکن میرے اندر گویا اتنی شکایت کا ایک جذبہ و کیفیت آ رہی تھی کہ میں نے دل ہی دل میں زری کو دیکھ کر امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا اگر آپ امام برحق ہیں تو یا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حرم میں اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو پھر مولا آپ نے یہ کیوں ہونے دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بس صرف اتنا ہے کہ میں بڑی مشکل سے بس میں بیٹھ کے دوبارہ تہران جاؤں گا، اور اگر آپ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کیسے امام؟ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا بس، یہ کہہ کے میں باہر نکلا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ پروفیشنل بیگرز کی طرح میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرا سب کچھ سامان لٹ گیا ہے تو پھر مجھے آپ کچھ دے دیجیے۔ کہتے ہیں میں بہت بڑا سا بزنس مین تھا، مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں پائے گا، تو میں کروں تو کیا کروں؟ کہتے ہیں نہ نماز کا ہوش نہ وضو کا، کچھ بھی نہیں، ذہن بند، صرف ایک 5 تومان وہ جیب میں تھے۔ میں نے کہا کہ بس یہ کرتا ہوں، ایک طریقہ دماغ میں آیا، وہ جو پبلک فونز ہوتے ہیں نا
جس میں آپ کوئنس ڈالتے تھے 40 سال پہلے کی بات. کہتے ہیں اس میں کوئن ڈالتا ہوں اور ایک ویسے ہی نمبر ڈائل کرتا ہوں مشہد کا. اس سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں آیا ہوں تہران سے, لٹ چکا ہوں, اگر میرے لیے ایک مختصر سا لنچ, ایک روٹی دے دو مجھے, اور تہران جانے کے واپس پیسے. اگر اس نے میری بات مانی تو مانی, نہیں مانی تو ٹھیک ہے, نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اس کو دیکھا, فون رکھ دوں گا. کہتے ہیں میں باہر آیا, میں نے ڈائل کیا نمبر. میں نے کہا اگر تھوڑی سی جوان مردی دکھاؤ تو ایک روٹی دے دو, بس میں جانے کے لیے پیسے دے دو. اس نے کہا کہاں پر ہو تم اس وقت؟ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, ایڈریس نہیں معلوم. کہا آس پاس کے لوگوں سے پوچھو. کہتے میں نے پوچھ کے بتایا. کہا 15 منٹس ویٹ کرنا وہاں پر. میں کھڑا ہو گیا. 15 منٹس بعد ایک بہترین کار آئی وہاں. اس میں ایک ڈرائیور تھا. مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس ڈرائیور سے بات نہیں کی, میں نے اس کے مالک سے بات کی. اس نے مجھے کہ ساتھ بیٹھ جائیے, لے گیا مشہد کے ایک انتہائی پورش ایریا میں. وہاں پہ میں پہنچا. وہاں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا, اوہ عالی شان گھر, ایک ایسے جیسے کوئی بہت ہی بڑا سیٹ ہو کے جو اتر رہا ہے سیڑھیوں سے. اس نے مجھے دیکھا کہ آئیے آئیے تشریف رکھیے, مجھے بٹھایا. ایک بچہ آیا نوجوان سا, اس نے آ کر مجھے ایک چائے سرو کی, کچھ شیرینی سرو کی, کہ یہاں بیٹھیے. اس کے بعد بہترین کھانے کا اہتمام. میں نے دل میں سوچا کہ کھانا تو ہو گیا, بس ابھی اگر کرایہ دے دے تو بس. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مشکل کیا ہے تمہاری؟ کہ مشکل یہ ہے کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, تہران سے آیا تھا, یہاں پر آ کے جیب کٹ گئی, لٹ گیا ہوں. کہتا ہے کہ کتنا لون ہے تم پر کہ تم لون ادا کر دو تو تم منہ نہیں چھپاتے پھرو گے؟ میں نے کہا 200 ملین تومان. ایک چیک کاٹا, 200 ملین تومان مجھے دی. کہ دوبارہ اپنا بزنس ری اسٹیبلش کرنے میں کتنا اثاثہ لگے گا؟ کہتے 80 ملین تومان. ایک چیک کاٹا, 80 ملین تومان دی. میں ایک دم مبہوت ہو کے دیکھ رہا ہوں اس کو. میں نے کہا میں یہ واپس نہیں کر سکتا آپ کو. کہ وہ جو 200 ملین دیے ہیں وہ معاف کیے, واپس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو 80 ملین دیے ہیں, یہ جب تم بزنس سٹارٹ کرنے کے بعد اس قابل ہو جاؤ کہ لوٹا سکو تو لوٹا دینا. اس سے پہلے اگر تم مر جاؤ یا میں مر جاؤں تو کوئی ذمہ داری نہیں. میں نے اس سے کہا کہ اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ جو بیٹا آیا نا میرا تمہارے پاس چائے دینے کے لیے, جب یہ چھوٹا تھا تو یہ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے, کہ سر میں درد ہوا تو ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے تو کہا ٹیومر ہے اور بچے کے بچنے کے آثار تقریباً نہیں ہیں. کہتے ہیں میں مشہد سے فوراً تہران گیا, وہاں پر ٹیسٹ ہوئے, وہاں پہ پتہ چلا ٹیومر ہے. میں نے کہا میں دنیا میں جہاں کہیں آپ کہیں گے لے جاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے. کہ دیکھو ویسے تو ساری دنیا میں تقریباً یہی معاملہ ہے. لندن کے ایک ہاسپٹل کا نام لیا کہ وہاں چلے جاؤ شاید کچھ بہتر امکانات ہیں. کہتے ہیں اپنے بچے کو لے کے وہاں پہنچا. وہاں پر ڈاکٹر نے مجھ سے جب ٹیسٹ شروع ہوئے پیتھولوجی میں, ڈاکٹر نے مجھ سے کہا 3 ٹیسٹ ہوں گے, تینوں نیگیٹو آ گئے, بچے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, لے جانا واپس. کہتے 2 ٹیسٹ نیگیٹو آئے, آخری ٹیسٹ رہ گیا تھا. میں اس پیتھولوجی سے باہر نکلا زیر آسمان, گم اپنی سوچوں میں. اچانک مجھے امام رضا علیہ السلام یاد آئے. تو میں نے امام رضا علیہ السلام کو بڑے خلوص سے کہا کہ میں نے کہا مولا, میں آپ کا شیعہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, بلکہ میں محب ہونے کے بھی لائق نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میں محب ہوں, لیکن میں آپ کا ہمسایہ تو ہوں, میں مشہد میں رہتا ہوں, تو آپ کا ہمسایہ تو ہوں نا مولا. اس ہمسائیگی کی حیثیت میں اگر مولا میرے بچے کو آپ شفا دے دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی آپ کا ایک زائر اس کی زندگی کی مدد کے لیے میں اپنی آخری حد تک جاؤں گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ آخری رپورٹ پوزیٹو آ گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا واپس ہم چیک کرتے ہیں. واپس چیک کیا تو پچھلی 2 بھی نیگیٹو کی وجہ پوزیٹو ہو گئی. تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دعا جانتے ہو کیا, دعا کر رہے ہو کیا؟ تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں اس بچے کا, کوئی میڈیسن, کوئی انجیکشن کا جو ہیلتھی ہو, صحت مند ہو, اس کے لیے کوئی انجیکشن تھوڑی ہوتا. جاؤ. کہتے ہیں میں رپورٹس کو لے کر پہنچا, تہران آیا. تہران کو میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا, انہوں نے کہا کہ یہ پہلی رپورٹ, بعد کی رپورٹ 2 الگ الگ بچوں کی, ایک بچے کی نہیں. کہتے 2 سال ہو گئے اس واقعے کو. میں 2 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں کسی ایسے ظاہر کو کہ جو میں نے امام رضا سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کروں. کہتے ہیں کل رات امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ تہران سے میرا ایک ظاہر آ رہا ہے,
اپنی زوجہ سے کہہ کر آیا ہے کہ دیکھو امام رضا علیہ السلام کو جا کر، کہ امام رضا بھی وہی کرتے ہیں میرے ساتھ جو میرے دوستوں نے کیا ہے، یعنی امام رضا کچھ مختلف ہے، وہ آئے گا تمہارے پاس، وہ جو وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دینا۔ کہتے میں اٹھا، میں نے سوچا کہ میرا گھر حرم سے بہت دور ہے، میں اس ظاہر کو کیسے پہچانوں گا، مجھ تک کیسے پہنچے گا۔ بہرحال کہتے آپ کا فون آیا، میں سمجھ گیا کہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کے لیے کہا ہے مجھے، آپ وہ زائر ہیں، میں خادم ہوں آپ کا۔ اور پھر کہتے میں نے، اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں نے کچھ کم دیا ہو تو مجھے بتائیے گا، اس لیے کہ میں نے امام رضا سے وعدہ کیا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا، آخری حد تک۔ کہتے میرے بھائی جو آپ نے کیا بس میں تو کوئی توقع نہیں رکھتا تھا، بس حد پوری، آپ نے وعدہ پورا کر لیا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں اس کے گھر سے نکلا باہر، جب گھر سے باہر نکلا تو مجھے گنبد امام رضا علیہ السلام نظر آئے۔ میں نے کہا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، ایک چھوٹی سی مشکل میں مجھے ڈال کر آپ میری زندگی کے اتنے بڑے معاملے کو حل کرنے لگے تھے، میں نہیں جانتا تھا، یہ میں شرمندہ ہوں مولا آپ سے۔ یہ اہل بیت کا خنوہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا۔ جب خود مولا مدینے سے چلے تھے تو اپنے اہل و عیال سے کہا تھا کہ مجھ پر گریا کرو اس وقت یہاں پر۔ تو امام رضا علیہ السلام کی بہنیں تھیں، انہوں نے کہا کہ مسافر پر اس کے جاتے وقت یوں گریا کرنا اچھا نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ وہ مسافر ہے جو واپس نہیں پلٹنے والا۔ میں امام آئے، میں کیا عرض کروں عزیزو آپ سے، امام جب خراسان پہنچے، بس ابا سلط کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ امام نے کہا کہ مجھے مامون نے بلایا، جب میں واپس آؤں میرے سر پر ابا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حبدار تشریف فرمائے یہاں پر، ان سے عقیدت رکھنے والے تشریف فرمائے، جملہ سن لیں۔ تو ابا سل کہتے ہیں کہ میں دل میں دعا کر رہا تھا بس امام آئے تو ان کی ابا ان کے کندھوں پر ہو، سر پر نہ ہو، لیکن جیسے امام باہر نکلے تو سر پر ابا تھی اور امام کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مامون کے دربار سے امام رضا علیہ السلام کا گھر چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ میں نے گیرانی عالم سے سنا ہے کہ 50 مرتبہ امام گرے وہاں پر، گرے، ابھی اٹھتے تھے، ایک قدم دو قدم بمشکل اٹھاتے تھے، پھر گرتے تھے امام، پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو محلہ نوغان ایک مرو کا محلہ تھا، وہاں کی عورتیں آئی تھیں، انہوں نے گل باران پھولوں سے نچھاور کیا امام علیہ السلام کے تابوت پر، یعنی اتنا کہ امام کا تابوت پھولوں سے چھپ گیا تھا، اگر کوئی تابوت کی زیارت کرنا چاہتا اس کو پھول ہٹانے پڑتے تھے۔ بس جو سننے والے سمجھنے والے وہ پہنچ گئے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک بہن کربلا میں بھی آئی اپنے بھائی کے لاشے پر، تو وہاں پر پھول نہیں رکھے ہوئے تھے، وہاں پر ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، وہاں پر نیزے تھے، وہاں پر بھالے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ان تلواروں کو اٹھایا، ان نیزوں کو اٹھایا، اور جب لاش امام حسین نظر آیا تو فرمایا اللہم تقبل منا حاصل قربا، پروردگار تو زینب کی جانب سے قربانی کو قبول فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کہا تھا، یہ جملہ تازہ میری نظروں سے گزرا ہے اور میرا کلیجہ چیر گیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ حسین کا سر ایک شقی کے ہاتھ میں نوک نیزہ پر تھا، اور میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور وہ شقی اس سر کو لے کر آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ بی بی سکینہ اس نیزے پر سے جس نے حسین کا سر اٹھایا ہوا تھا، بی بی سکینہ بڑا پیچھے پیچھے اس کا بھاگ رہے تھے۔ میرے بابا کا سر مجھے دے تو نوک نیزہ پر حسین کا سر ملے۔ ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفدائک، ان روحوں پر سلام جو آپ کے آستانے پر تحلیل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بس مصائب ہو گئے، آپ کے قلب اس وقت مغموم ہے اور متصل امام حسین سے اور امام رضا علیہ السلام سے۔ اے پروردگار، سب سے پہلے تو ان آنسوؤں کو رمان فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما، ہماری حاجات کو بحق امام رضا علیہ السلام پورا فرما۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ جائے، یا وہ درجات کی بلندی کے لیے، وہ گناہوں کی مغفرت کے لیے، پروردگار تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔
قلب مقدس امام عصر کو ہم سے خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. تمام ائمہ السلام بالخصوص ابا عبداللہ الحسین اور علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اس لیے کہ خود امام رضا نے فرمایا ہے ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، جس شے پر بھی رونا ہو تو حسین پر ضرور رونا، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کہ جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ کلام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. ان کو ہدیہ کرتے ہوئے کہ ہماری روح، ہمارا نفس امام کی خدمت میں پہنچے اور امام علیہ السلام اسے قبول فرمائے انشاءاللہ. 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.